السلام علیکم دوستو، بہت سارے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر یا قانون نافذ کرنے والا کوئی بھی ادارہ آپ کی پراپرٹی میں بغیر کسی اختیار کے اگر داخل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے اور کون سے آرٹیکل کے تحت قانون کے آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ قانون کا آرٹیکل 156 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جو کوئی پولیس افسر بلا جائز اختیار کسی عمارت، آبی جہاز یا خیمہ یا جگہ میں داخل ہو یا اس کی تلاشی لے یا تلاشی کرائے یا ایذا رسانی کے لیے غیر ضروری طور پر کسی کی جائیداد کرک کرے یا کسی شخص کو ایذا رسانی کے لیے غیر ضروری طور پر روکے یا تلاشی لے یا کرائے یا زیر حراست شخص کو عذاب یا تشدد کرے تو اسے قید 5 سال تک اور جرمانہ۔ بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 156۔ وہ تمام تر لوگ جن کو یہ شکایات رہتی ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر یا وردی میں ملبوس افسر آپ کی پراپرٹی میں بغیر جائز اختیار انٹر ہوتا ہے، آپ پر تشدد کرتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کو ہراساں کرتا ہے یا کرواتا ہے، جس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتا ہے، آپ کو جسمانی طور پر ٹارچر کرتا ہے، تو آرٹیکل 156 کے تحت اگین ریپیٹ کروں گا کہ جو کوئی بھی پولیس آفیسر بلا جائز اختیار کسی عمارت، آبی جہاز یا خیمہ یا جگہ میں داخل ہو یا اس کی تلاشی لے یا تلاشی کرائے یا ایذا رسانی کے لیے غیر ضروری طور پر کسی کی جائیداد کرک کرے یا کسی شخص کو ایذا رسانی کے لیے غیر ضروری طور پر روکے یا تلاشی لے یا کرائے یا زیر حراست شخص کو عذاب دے یا تشدد کرے تو اسے قید 5 سال تک اور جرمانہ۔ آرٹیکل 156 بڑا کلیئر ہے، اور آرٹیکل 156 کے تحت کوئی بھی پولیس آفیسر اگر آپ کے ساتھ ایسی زیادتی کرتا ہے یا آپ کے ساتھ آپ کی غیر بلا اختیار کے آپ کی غیر قانونی تلاشی لیتا ہے، آپ کو غیر قانونی طور پر کہیں روکتا ہے، تو آئین کے آرٹیکل 156 کے تحت آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 157 کیا کہتا ہے؟ گرفتار شدہ اشخاص کو عدالتوں میں پیش کرنے میں غیر ضروری تاخیر کرنا، اگر ایسا کرے کوئی بھی پولیس افسر تو اس کی قید 1 سال تک اور جرمانہ۔ اور کوئی بھی پولیس افسر اگر آپ کے گھر میں گھس کے زیادتی کرے، آپ کے ساتھ تشدد کرے، تو آئین کے آرٹیکل 156 کے تحت 5 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 155 کیا کہتا ہے؟ بڑا غور سے سننا ہے آپ نے کہ جو کوئی پولیس آفیسر ریٹائرمنٹ کے لیے جھوٹا بیان دے یا جھوٹی دستاویز استعمال کرے، بزدلی کا قصوروار ہو یا جونیئر پولیس افسر بغیر اجازت مستعفی ہو جائے یا فرائض منصبی سے کنارہ کشی کرے یا قانون کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے جس کا وہ پابند ہو یا ڈیوٹی کی کسی خلاف ورزی کا قصوروار ہو یا ڈیوٹی میں حالت مدہوشی میں ہو یا اپنی غیر موزونیت کے لیے کوئی بہانہ کرے یا اپنے آپ کو بالا ارادہ ضرر پہنچائے یا افسران بالا کا سرکش یا نافرمان ہو یا کسی افسر کے خلاف جبر استعمال کرے یا کسی مظاہرے، جلوس، ہڑتال میں شرکت کرے یا کسی اتھارٹی کو کوئی بات ماننے پر ہڑتال یا جبر وغیرہ سے مجبور کرے تو اسے قید 3 سال اور جرمانہ۔ اتنی بڑی سزا ہے اور اتنے بڑے جرم کے لیے کہ کوئی بھی پولیس افسر ڈس اوبے کرتا ہے اپنی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کو، اپنے افسر کو، یا جلدی ریٹائرمنٹ لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل 155 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو سزا ہے وہ ہے بمطابق ترمیم ضابطۂ فوجداری 2005 SHO کا FIR درج نہ کرنا اس آرٹیکل کے تحت قابل سزا بھی ہے۔ تو تمام تر جو لوگ جو سویلینز ہیں جن کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ کسی بھی پولیس والے نے یا اوورآل قانون نافذ کرنے والے کسی بھی ادارے نے وردی میں ملبوس ہو کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور بغیر اجازت کے یا بغیر کسی جائز اختیار کے اگر وہ آپ کی پراپرٹی میں گھسا ہے، تو آئین کا آرٹیکل 156 اور آئین کا آرٹیکل 157 بڑا کلیئر ہے۔ 156 اس حوالے سے کہ کوئی آپ کے گھر میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتا ہے، اور 157 اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آئین کا آرٹیکل 155 ڈپارٹمنٹل ڈس اوبیڈینس کے اوپر ہے کہ اوورآل اگر کوئی پولیس آفیسر یا کوئی بھی جونیئر آفیسر یا آفیسر رینک کے علاوہ کوئی بھی سٹاف رینک کا کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی سروس پرسنل اگر اپنے افسران بالا کے کسی بھی حکم کو نہیں مانتا تو ان کے خلاف آرٹیکل 155 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ پولیس آفیسر اگر ایک سویلین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آرٹیکل 156 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی پولیس آفیسر
کسی کو گرفتار کر لیتا ہے لیکن عدالت میں پیش نہیں کرتا تو آرٹیکل 157 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ رہنمائی قوانین فوجداری مقدمات میں قانونی رائے حاصل کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ قانون کیا کہتا ہے، کون سے جرم کی تشریح کیا ہے، صحت جرم اگر ثابت ہو جائے تو اس جرم کی سزا کیا ہے، فوجداری مقدمات کیسے چلیں گے، آرٹیکل کیا کہتے ہیں اور دفعات کون کون سی لگیں گی، ان تمام تر چیزوں کی جانکاری کے لیے آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ میں روزانہ کی بنیاد پر انفارمیٹیو ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ اللہ حافظ۔